حسن اپنے حبیب کو عطا فرما کے فرمایا والضحیٰ، اے حبیب مجھے تیرے حسن کی قسم، تیرے چہرے کی قسم. یعنی حسن کلی عطا فرمایا اپنے حبیب کو. اپنے حبیب کو ایسا حسن عطا فرمایا، ایسا جمال عطا فرمایا. جب صحابہ آپس میں بیٹھتے تھے تو حسن مصطفیٰ پر جب گفتگو کرتے تھے تو وہ مثالیں دیتے تھے. کوئی تو یہ کہتا کہ اللہ جل شانہ نے ہمارے حبیب کو کل کائنات کے حسنوں سے بڑھ کر حسن عطا فرمایا ہے. تو کوئی صحابی یہ کہتا کہ اللہ نے ہمارے حبیب کو اس طرح حسن عطا فرمایا کہ قطعۃ من القمر، ایسے لگتا کہ جیسے چاند دو ٹکڑے ہو کر ایک ٹکڑا زمین پر آ گیا ہے، ایک آسمانوں پر کھڑا ہے. رسول کو صحابہ تشبیہ دیتے تھے. کوئی کہتا کہ کائنات میں ایسا حسن نہیں، کوئی کہتا کائنات میں ایسا حسین نہیں، اور کوئی تشبیہ دیتے ہوئے یوں کہتا کہ ایسا ہے جیسے چاند ہے، کوئی کہتا ایسا ہے جیسے چاند کا ٹکڑا ہے، اور بعض یوں بھی کہتے کہ کان الشمس تجری فی وجہہ، ایسا لگتا ہے کہ سورج آ گیا حضور کے مکھڑے میں اور سورج تیر رہا ہے، چل رہا ہے. سورج جو ہے وہ گردش کر رہا ہے، یعنی مکھڑا مصطفیٰ میں سورج جو ہے وہ چل رہا ہے. کوئی کہتا چاند چل رہا ہے. کہ حالانکہ یہی بات صحابہ سے بھی مروی ہے اور یہی بات رسول اللہ کی زبان عطر سے نکلی ہے. حضور نے فرمایا جب صحابہ تشبیہ دیتے کہتے حسن میں رسول اللہ جیسا کوئی نہیں، حسن میں رسول اللہ جیسا کوئی نہیں، نہ پہلے نہ بعد میں نہ قیامت تک نہ ہوگا. بلکہ حسان نے تو یہ کہا میری آنکھ نے یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے حبیب میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں، اور آپ جیسا حسین کسی مائی نے جنا بھی نہیں. تو صحابہ یہ کہتے ہمارے حبیب حسینوں میں حسین ایسے گئے، حسینوں میں ایسے حسین ہیں کہ ان جیسا حسین کوئی نہیں. تو کوئی یہ کہہ دیتا تشبیہ جو ہے وہ چاند کی طرف دے کر کہ چاند سے بھی خوبصورت ہے، کوئی کہتے چاند کا ٹکڑا ہے، کوئی کہتے سورج تیر رہا ہے چہرے میں، اور کوئی کس طرح کہتا. لیکن حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ والقمر من نوری والشمس من نوری والعقل من نوری والکمل من نوری واللوح من نوری والسماء من نوری والعرش من نوری. فرمایا یہ عرش، لوح و قلم، کرسی، چاند، ستارے، کائنات کے جتنے حسن ہے، فرمایا وہ من نوری، وہ سارے میرے نور سے ہیں. یعنی جس کو جو حسن ملا ہے وہ میرے نور سے ہی ملا ہے اور میرے حسن سے ہی ملا ہے. یعنی چاند بھی حضور کا حسن ہے اور سورج بھی حضور کا حسن ہے، حضور کے حسن سے ہے. یہ سورج اور چاند ستارے جو چمک دمک رہے ہیں وہ حضور علیہ السلام کے حسن کی بھی ہے، حضور علیہ السلام کے حسن کی ایک کرن ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، اگر وہ جلوہ کریں کون تماشائی. صحابہ میں سے تمامی صحابہ حضور کے رخ انور پر جو ہے وہ ٹک ٹکی لگا پر نہ دیکھ سکتے تھے. فقط سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تمامی صحابہ آپ کی کچہری میں ہوتے تو سب صحابہ کی نظریں جھکی ہوتی، کسی میں تاب نہ ہوتی تھی کہ مکھڑا مصطفیٰ حسن مصطفیٰ پر جو ہے وہ ٹک ٹکی لگا کر باندھتا. اللہ نے اپنی غیرت کے 70,000 پردوں میں اپنے حبیب کو چھپایا ہوا تھا، کیونکہ یہ حبیب خدا کا حبیب ہے تو کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دکھاتا. اللہ نے اپنے دیکھنے کے لیے 70,000 غیرت کے نور کے پردوں میں اپنے حبیب کو چھپا کر رکھا ہوا تھا کہ کسی اور کی نگاہ نہ پڑے. اس لیے کسی اور کی نگاہ تاب ہی نہ لگا سکتی تھی. ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، اگر وہ جلوہ کریں کون تماشائی. حضرت عبداللہ اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائیوں کے بہت بڑے عالم تھے. جب حضور ہجرت فرما کے مدینہ میں تشریف لے گئے تو وہ فقط حضور کو دیکھنے کے لیے، حضور کے جلوے کو دیکھنے کے لیے، آپ کی زیارت کرنے کے لیے آئے. بہت بڑے عیسائیوں کے پہلی نگاہ پڑی مکھڑا مصطفیٰ پر تو کہنے لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کہنے لگے کہ میں نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا، اور بلکہ یوں فرمایا، کہنے لگے کہ اگر حضور معجزات نہ بھی لاتے، حضور معجزات نہ بھی لاتے، آپ کا جو حسین مکھڑا تھا آپ کی نبوت پر یہی دلیل کافی تھا.
آپ کی نبوت پر یہی دلیل کافی تھا، جو دیکھ لیتا وہ فرحتہ ہو جاتا۔ طواف کرتا جا رہا تھا اور یا کریم یا کریم یا کریم کی صدا بلند کرتا جا رہا تھا کہ اس کے پیچھے پیچھے آمنہ کے لال بھی اسی لہجے کے ساتھ، اسی طرز کے ساتھ یا کریمو کرتے ارشاد فرماتے جا رہے تھے۔ اور جب اس کے قریب ہوئے، اس نے ابھی تک حضور کو نہیں دیکھا تھا، جب قریب ہوئے اس کی آواز بلند ہوئی، میرے آقا نے بھی پیچھے سے آواز بلند کی، اور جب اسی لہجے میں انہی الفاظ میں جب یہ الفاظ بلند کیے، اس نے غصے کے ساتھ یوں مڑ کے پیچھے دیکھا، بس دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، اور پھر کہنے لگا، یوں اس نے آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی، کیونکہ ایسا حسین چہرہ اس نے پہلے دیکھا نہیں تھا۔ اس لیے کہنے والے نے کہا کہ وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ نبی الانبیاء ٹھہرے، کہ وہ ایسے حسین تھے کہ ان جیسا کوئی اللہ نے حسین پیدا نہیں کیا، اور نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ اس نے جس وقت یوں دیکھا، یہ تو حضور تھے کہ جن کو اس نے دیکھا، رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، حضور کی امت میں ایسے حضور کے غلام ہیں کہ اگر کسی کافر کی نظر ان کے چہرے پر پڑ جاتی تو وہ بچ ہی نہ سکتا، وہ کلمہ توحید پڑھتا۔ جیسے میں مثال کے طور پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد خاص امام محمد، ان کو ایک عیسائیہ عورت نے دیکھا اور اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہنے والے نے کہا یہ محمد ہے۔ اس نے کہا وہ محمد جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا بی بی وہ نہیں، یہ ان کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہے۔ اس نے کہا کہ جب چھوٹا محمد اتنا حسین ہے تو بڑے محمد کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا۔ اللہ نے تو حضور کے غلاموں کو یہ حسن عطا فرما رکھا تھا، جیسے سلطان العارفین سلطان باہو کی ذات ہے۔ یہ بچپن کے زمانے میں جو سکھ آپ کو دیکھ لیتا تھا تو وہ بے خواستہ پکار اٹھتا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اور پھر جو ہے وہ آپ کے بار آنے پر وقت مقرر کیا گیا کہ اس وقت آئیں تاکہ ہم اپنی دکانوں کو بند کریں، کیونکہ جس سکھ کی نگاہ ان پر پڑتی تھی وہ کلمہ توحید اس کی زبان پر جاری ہے۔ یہ تو نبی کے غلاموں کا حسن ہے، میرے آقا کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ یوں دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اب دیکھتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ اگر اتنی کمال کی حسین صورت نہ ہوتی، اگر ایسی حسین صورت نہ ہوتی، ایسی شکل پاک نہ ہوتی، ایسا نورانی مکھڑا نہ ہوتا تو میں تم سے پوچھتا کہ کس طرح میری نقل اتاری جاتی ہے، اور پوچھتا بھی اور اپنے آقا سے تیری شکایت بھی کرتا، میرے آقا نے اس کو فرمایا تیرا آقا کون ہے؟ تو اپنے آقا کو جانتا ہے؟ اس نے کہا ضرور جانتا ہوں، پر دیکھا ہوا نہیں ہے۔ فرمایا کیسے جانتے ہو؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اسمہ محمد، میرے آقا کا اسم مبارک محمد ہے، میرے آقا کا اسم مبارک محمد ہے۔ اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ آج یہاں آئیں گے، آج یہاں وہ گفتگو کر رہا ہے، وہ عربی ابھی صحابی نہ بنا، وہ گفتگو کر رہا ہے بیت اللہ میں۔ اس نے کہا آج وہ یہاں آئیں گے اور میں ان کو دیکھوں گا، میں ان کا دیدار کروں گا، میں ان کو دیکھوں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو ان کو دیکھے گا؟ اس نے کہا میں ضرور آج دیکھوں گا، اور یہاں آئیں گے اور میں اپنے حبیب کی زیارت کروں گا۔ تو سرکار نے فرمایا جس محمد کی تو بات کرتا ہے وہ میں ہی تو محمد ہوں، وہ میں ہی ہوں۔ ابھی گفتگو جاری تھی کہ جناب جبریل علیہ السلام تشریف لائے، حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ اس کو فرما دیں
اس کو کہہ دیں کہ اللہ نے تجھے یا کریم یا کریم یا کریم کہنے کی وجہ سے اللہ نے تجھے بخش دیا ہے، پر اللہ تیرا تھوڑا سا حساب لے گا، اللہ تیرا تھوڑا سا حساب لے گا۔ اللہ نے تجھے اس صدا کی وجہ سے، ذکر کی وجہ سے بخش دیا ہے، پر تیرا حساب لے گا۔ وہ سیدھا سادہ آدمی تھا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میرا کیا حساب لے گا؟ تو حضور نے فرمایا اللہ تیرے گناہوں کا حساب لے گا، اللہ تیرے گناہوں کا تجھ سے حساب لے گا، بخش دے گا مگر تجھ سے کچھ حساب لے گا۔ اچھا میرا وہ حساب لے گا؟ جی حساب لے گا۔ اس نے آگے سے کہا میں اللہ کا حساب لوں گا، میں اللہ کا، اگر اللہ میرا حساب لے گا تو میں اللہ کا حساب لوں گا۔ رسول اللہ مسکرا کر فرمانے لگے کہ اس نے تو تیرے گناہوں کو دیکھنا ہے، تیرے گناہوں کو دیکھنا ہے، اور وہ اس سے حساب لے گا، تو اللہ سے کیا حساب لے گا؟ اس نے کہا میں اللہ کی رحمت کو دیکھ کر اللہ کی رحمت کا حساب لوں گا، میں اللہ کی، وہ میرے گناہوں کو دیکھے گا میں اس کی رحمت کو دیکھوں گا، وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا میں اس کی رحمت کا حساب لوں گا۔ ابھی گفتگو جاری تھی کہ جناب جبریل دوبارہ آ گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے اس کو کہو چپ ہو جا، نہ میں تیرا حساب لوں گا نہ تو میرا حساب لے گا، نہ میں تیرا حساب لوں گا نہ تو میرا حساب لے۔ میں تو عرض کر رہا تھا اصل میں یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس نے دیکھا حسن مصطفیٰ کو تو وہ فرختہ ہو گیا، عاشق ہو گیا۔ اس نے کہا اگر یہ ایسی نورانی چہرہ، ایسا مکھڑا، ایسا حسین جو ہے وہ چہرہ نہ ہوتا تو میں آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا، پر ایسا حسین چہرہ ہے کہ جو میرے دل میں اتر گیا ہے، جو میرے دل میں اتر گیا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے آقا کو جو دیکھتا وہ فرختہ ہو جاتا، وہ عاشق ہو جاتا۔ حضرت جناب ام المومن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اگر مصر کی عورتیں انہوں نے یوسف کو دیکھا تھا اور اس نے یوسف میں گم ہو کر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹ دیا تھا، اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی اپنے دلوں کو نکال کر باہر رکھ دیتی، اپنے سینوں کو چاک کر دیتی، اپنے قلوب کو باہر نکال دیتی۔ حسن یوسف میں مصر میں کٹی انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب، اگر وہ دیکھ لیتی میرے مائی کو، میرے حبیب کو، میرے محبوب کو دیکھ لیتی، انگلیاں نہ کاٹتی بلے دلوں پر جو ہے وہ چھریاں چلا ڈالتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایسا